बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान काशिफ शबीर, कोटली आज़ाद कश्मीर से कोटली की आवाज़ और KNI की स्क्रीन बात। आज हमारे मेहमान बने हैं मलिक मोहम्मद नवाज़ खान। कोटली से इनका ताल्लुक़ है और हमारी आज़ाद रियासत के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़े, 7 बार मेंबर असम्बली और बड़े उहदों पर फायज रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए और कई अशरे आज़ाद खिता के अंदर लोगों की खिदमत पर मामूर रहे। मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, 10वां इलेक्शन 2026 में लड़ने जा रहे हैं। पुरअज़्म हैं, पुरुम्मीद हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आज़ाद खिता के अंदर क्या चल रहा है, क्या हकीकी मानों में हमारा आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है या सिर्फ इक़्तिदार का रेस कैंप। आज़ाद खिता के अंदर सियासी जमातों के ऊपर अवाम का एतमाद है या नहीं, ये और बहुत कुछ आज हम मलिक मोहम्मद नवाज़ खान से पूछेंगे। मलिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। मेहरबानी आपकी। मलिक साहब, बताइएगा कि इलेक्शन 2026 पहले भी हो सकते हैं, आप कौन से हलका का इंतखाब करने जा रहे हैं, कोटली, राजमाल या दोनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो मैं जी शबीर काशिफ साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने यहाँ मदऊ किया है और यहाँ मुझसे जो है ना ये कोटली की बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में बात करना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि जहाँ तक इलेक्शन का वादा है, ये इलेक्शन मैंने पहला 1985 में लड़ा था, वो मैं थोड़े वोटों से हार गया था। उसके बाद मुसलसल में 7 बार इलेक्शन जीता हूँ। ये तकब्बर और गुरूर की बात नहीं है, ये अल्लाह का फज़्ल करम रहा और लोगों की मेहरबानी रही और मैं मुसलसल जीता रहा। और ये 1921 वाला 2021 वाला जो इलेक्शन है, इसमें मैं कामयाब ना हुआ। उसकी वजह तो मुख्तलिफ है, लेकिन सब ये वजह भी है कि मैं अपनी पार्टी को उस वक्त नहीं छोड़ सका। अगर मैं ये ख्याल था कि मैं पार्टी से बदल लूंगा तो मैं वो इलेक्शन भी जीत जाता, और जो आने वाली होते हैं आपको पता ही है। वो इलेक्शन भी मैं जीता हुआ था और आखिरी 2 दिनों में मुझे हराया गया। ये एक इलेक्शन एक पूरी साइंस है और उस साइंस से अल्लाह ताला ने मुझे अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं बार बार इलेक्शन लड़ा, बार बार जीता, कामयाब हुआ, हुकूमतों में रहा और मुझे एक तजर्बा है कि इलेक्शन क्या चीज़ है और किसको इस साइंस के क्या क्या कुलिये है, इसको किस तरह हल किया जाता है। मलिक नवाज साहब, अवाम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सवालात हैं और एक इल्ज़ाम भी है। जी जी। क्या आपने आबाई हल्का छोड़ा किसी के रहमो करम पर, और इस हल्के को सियासी चरागाह बनाने में आपने किरदार अदा किया, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? इसमें काशिफ भाई गुजारिश ये है कि ये दुरुस्त बात है कि मैंने ये हल्का छोड़ा। पहले ये एक ही हल्का था, इसमें 2 हल्के बने, उसमें कोटली के एक शहर का हल्का और एक राजमहल का हल्का। उसमें मजीद जो है एक नटियाल की भी जो यूनियन काउंसिल शामिल की गई। इधर जब कोटली के हल्के में बड़ाली यूनियन काउंसिल जो है उसका कुछ हिस्सा शामिल किया गया, कुछ जहाँ परहेज का हिस्सा शामिल किया गया, कोई छोटा सा रोड वाली यूनियन काउंसिल का कुछ हिस्सा शामिल किया गया। इस तरह 2 हल्के बने। वो हल्का भी मेरे लिए कोई जो राजमहल है मुश्किल हल्का नहीं था, लेकिन मैं मुस्लिम अफवाज में था और मुतवातिर 2 दफ़ा मैं 10 साल तकरीबन मैं अपोजिशन में रहा, और अपोजिशन में रहते हुए भी रनिंग कैंडिडेट जो नहीं था, और इसके बावजूद कि वो बाकी कुत्ते मुझे हराने में मुतरक थी। दूसरा ये है कि ये हल्का जो है मेरे छोड़ने की सबब आपने ये कहा है कि सरदार सिकंदर आजाद साहब ने मुझे बात की, और अगर वो ऐसी बात है कि मैं वो मेरे अपने राज भी रखना चाहता हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता। अगर मैं वो बता दूँ तो वो और बात मुझे अच्छी बात नहीं है। उनको तो कि अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे, उनकी खिदमत है बड़ी, तो मैं उनकी वजह से मैंने हल्का छोड़ा, और ये हल्का जो है मेरे लिए ज़्यादा आसान था। मेरी वजह छोड़ने की वजह से मेरे अजीज भी कुछ नाराज नहीं हुए कि क्यों हल्का छोड़ा, बल्कि अक्सर वोटर भी मेरे नाराज। तो ये तो थी, मैं समझता हूँ कि वो एक मेरी वो कुर्बानी थी, जिस तरह भी समझे, एक अखलाकी लिहाज से, एक बुजुर्ग की जो है उसकी वजह से, या कई वजूहत हैं
बहरहाल मैं वो इसलिए इलेक्शन में हल्का नहीं छोड़ा था कि मैं यहाँ से इलेक्शन जीते हारूंगा, बल्कि ये मैंने जीता हुआ हल्का भी मैंने छोड़ा, ये कुर्बानी समझ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दूसरा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सच की आपने सवाल ये क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी या छुड़ाई की? ये क्या मैं गुजारिश ये करूँ कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पहले 85 से इलेक्शन लड़ा मैंने और 2000 की था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की टिकट में मैं जीता भी रहा हूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसमें हमारे बाप दादा की जुबान है, ये रूह हमारी रूह में है। और इसमें छोड़ने की मकसद ये है कि एक तो ये है कि कुछ हमारे दिमाग की गलतियां समझ लें, या उसमें हम सब लोग शामिल है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। चंद अतीक साहब और चंद लोगों पर मैं था उसमें। तो एक तो लोगों का दबाव ये भी था कि जी लो हमारे काम है कुछ है। दूसरा मैंने छोड़ना इसलिए मैंने कहा भी अगर छोड़नी है तो किसी नजरियाती एतबार से करीब तक जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्टी है उसमें जाना चाहिए। और नजरियाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बहुत करीब थी। बल्कि किसी जमाने में अब जब हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं थे तो मुस्लिम लीग को ही हम जब कहते थे पाकिस्तान के उस हवाले से बाहर जाते थे तो कहते थे हम मुस्लिम लीग ही है, और जाहिर लगाते थे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। कायदे आजम रहमतुल्लाह जब श्रीनगर तशरीफ ले गए तो उन्होंने वहाँ कहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मुस्लिम लीग है। सो एक बड़ा हमारा एक नजरियाती जो है निज़ाम था। तो इसके लिए मेरे पीपल्स पार्टी में जाना या पीटीआई में जाना मेरे लिए मुश्किल बात थी। एक नजरियाती एतबार से करीब जमात थी, इसलिए दबाव भी वजह नहीं है, बल्कि मैं समझता एक ये भी वजह थी कि लोगों की खिदमत भी कर सको पार्टी में। अगर मैं ये कोशिश ये भी करूँ कि पार्टी को दोबारा जिंदा करूँ वो मेरी मुश्किल भी था मेरे लिए। दोबारा अब ये है कि इस पार्टी में जो भी है मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के करीब थे जो सियासी जमात है। बल्कि ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक जमाना वो था जब मुस्लिम लीग की जो हमला थी मर्जी, उसमें एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी आज़ादी मेंबर होता था। वो मेंबर अगर जो वोट नहीं दे सकता था लेकिन बाकी बहस मुबासा में उनमें शामिल होता था। इस एतबार से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम लीग का चौड़ी दामन का साथ। आज़ाद खिता जिसको हम आज़ाद हुकूमत भी कहते हैं, आज़ाद रियासत भी कहते हैं, क्या आज़ादी का ये बेस कैंप अब भी है या सिर्फ इक़्तिदार के लिए ही? बेस कैंप से मुराद आप क्या लेते हैं? क्या तहरीक आज़ादी के लिए बेस कैंप ये है कि तारीख आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है, ठीक, या तारीख आज़ादी के लिए अमली इक़दाम की। ठीक है, ये जमाना वक्त गुजर चुका है, वो जंग से कोई चीज मुश्किल हो गई। एक हिंदुस्तान की बड़ी ताकत भी है, जब पाकिस्तान का हमारे साथ ना हो तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। ये उस वक्त उनकी 8वीं जो फौज है उसको जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लोगों ने रोके रखा। ये उस सलाफियों की एक तकरीर है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरों से गुजर कर जो है जो हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान में जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये एक नजरियाती एतबार से, अखलाकी एतबार से, और ये आवाज़ जो उठती है आज भी, अगर कोई इंतजाम में जाता है या यूरोप में कोई मुल्क में जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो कश्मीर की बात करते हैं, तो इस सरे दस्त ये भी एक तहरीक है। हाँ अलबत्ता वक्त आने पर वक्त मुनासिब करके हो सकता है किसी वक्त अल्लाह ताला ये इसबाब पैदा कर दे या हम अपना आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर को दूसरे तरीके से भी आज़ाद करा सकें। आज़ाद खिते के अंदर लीडरशिप का फुकदान के.एच. खुर्शीद दुनिया से चले गए, मुमताज़ राठौर चले गए, सिकंदर आज़ाद साहब चले गए, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब चले गए, सरदार इब्राहिम खान साहब चले गए। क्या आप भी महसूस करते हैं कि बड़े लोग चले गए, अब किस पर एतबार किया जाए, किसकी क़यादत पे चला? गुजारी ये है कि ये आज़ाद कश्मीर की आप बात करते हैं, ये पूरे खिते जो है ना बड़े सगीर की बात करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, बल्कि अमेरिका की भी आप बात करें कि जो आज़ादी से पहले नेहरू, कायदे आज़म और गांधी, ये इस और ये सबसे बड़े लियाकत अली खान बड़े लीडर थे। उनके बाद जो आए उनसे कम थे, और उसके बाद जो आए उनसे थोड़ा पीछे है। ये एक वक्त के साथ सोसाइटी में इनातात पजीर है, तो ये नेचुरल अमल है। आज़ाद कश्मीर में बिलाशुबा और ये सरदार अब्दुल कयूम खान, के.एच. खुर्शीद, सरदार इब्राहिम साहब, सरदार सिकंदर आज़ाद, ये बड़े लोग थे, सियासत में बड़ा मकाम था इनका। बल्कि मैं कई दफ़ा सरदार अब्दुल कयूम खान से पाकिस्तान के लोग भी मशवरा लेते थे। आज बड़ी मजबूत आवाज़ थी हमारी, लेकिन उनके जाने से बाद एक कमी तो आई है।
لیکن جو ہماری اس وقت موجودہ جو لوگ ہیں مسلم لیگ میں شاہ غلام قادر ہیں، فاروق حیدر ہیں، اس طرح سرار لطیف خان ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کو لطیف اکبر ہے، یہ یقیناً یہ ایک وقت لگا تھا، یہ بھی ان کی بھی وہ سیاست جو ہے وہ یقیناً وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی تربیت جو ہے سردار قیوم صاحب کے اور خورشید صاحب اور اسرار ابراہیم کے ساتھ ہوئی ہے، یقیناً آگے وقت آنے پر یہ اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ کمی جو ہے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ کہیں کہ یک وقت سردار قیوم کوئی بن جائے یا ابراہیم خان بن جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ بڑے ادوار آپ نے اسمبلی کے اندر گزارے، جی مختلف عہدوں پر رہے، جی بحیثیت سربراہ ریاست آپ نے کس کو اچھا کپتان پایا اور کس کو اچھا منتظم پایا ریاست کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عبدالقیوم صاحب کا جو دور تھا وہ بھی ایک اعتبار سے بہت اچھا دور تھا، وہ بلا لحاظ پارٹی کے، بلا لحاظ برادری کے بلے کے جائے لیول جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اور تاریخ آزادی کشمیر میں بھی ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ان کی سیاست کو منعقد کر دیں، مسلم فرض کی سیاست کو منعقد کریں، تاریخ میں کوئی کسی دوسری پارٹی کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے، بات ہے مسلم کانفرنس کی۔ مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے چوری داموں کا ساتھ ہے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے سردار سکندر صاحب نے بہت اچھے کام کیے۔ سب سے اچھا ایڈمنسٹریشن جو تھا، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے سکندر یاد کی تھی۔ سردار عبدالقیوم صاحب ایک دفعہ اپنا آبائی حلقہ چھوڑ کے مظفر آباد سے الیکشن لڑے اور وہ ہار گئے، اور کیا ایک یہ ہمارا کوٹلی کا حلقہ اتنا آسان ہے کہ جو باہر سے آئے گا الیکشن لڑے گا اور جیتے گا، اور یہ تسلسل قائم یہ بات کاشف آپ نے اچھی پوچھی ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوٹلی جو ہے یہ نہ شاملات دہ ہے اور نہ خاصہ سرکار ہے، یہ یہاں کے زندہ لوگوں کا شہر ہے، اور یہاں سے جو جیتے گا اللہ تعالیٰ جو باہر سے روایت آئے ہیں ان کو انشاءاللہ چھٹی ہو پوچھ ہوا ہے۔ اور الیکشن بہت قریب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، جی حلقہ آپ نے چھوڑا، دوبارہ حلقے میں آئے، پلاننگ لوگوں کے ساتھ روابط، کیا پرانے تعلقات اسی طرح استوار ہیں؟ اس طرح کی بات یہ ہے کہ میں کوئی نیا آدمی تو نہیں ہے کہ استوار کرنے میں مشکلات، ساری زندگی ادھر گزاری ہے، کہیں الیکشن لڑے، لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، لوگوں کے کردار سے واقف ہوں، لوگوں کی میں نے خدمت بھی کی ہے، تو لوگوں میں وہ اب میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں، ایک مسلم لیگ یا مسلم کانفرنس والے ہی نہیں بلکہ دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں یہاں سے لڑوں۔ آزاد کشمیر کے اندر موجودہ حکومت یہ سیاسی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، یہ ایم ایل اے کی حکومت ہے، یہ نہ سیاسی کسی پارٹی کی حکومت ہے نہ کسی جماعت کی حکومت ہے، یہ سیاسی وہ ایم ایل اے سے اکٹھے ہو کر حکومت بنائی اور کسی کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایم ایل اے کی۔ مسلم لیگ نون کے جو قیادت ہے وہ ایم ایل اے کو بلاتی ہے، وہ بھی نہیں آتی، حکومت چھوڑنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑے، ایم ایل اے مان نہیں رہی۔ جی یہ درست بات ہے، یہ درست بات ہے، اور اسی لیے ایک ہم نے کمیٹی جو ہے مسلم کا صدر نے ترتیب دی ہوئی ہے جو اس بات کی انکوائری کر رہی ہے، ان کو جو نہیں آئے ان کو شو کار نوٹس دیا ہوا ہے اور اس کی سماعت کر کے وہ فیصلہ کریں گے۔ جو ماڈل آزاد خطے کے اندر اب قائم کیا گیا ہے، جی بی کے اندر بھی ایسا اسی طرح کا ماڈل قائم کیا گیا ہے، مستقبل میں بھی ہم ایسے ماڈل ہی دیکھ رہے ہیں یا جس طریقے سے پہلے جمہوری تسلسل چلا آ رہا ہے آزاد خطے کے اندر؟ میرا خیال میں کوئی یہاں سے کوئی تبدیلی نہیں ہو، تسلسل چلے گا اسی طرح جس طرح ہے۔ موجودہ حکومت اس کی کارکردگی کیا مطمئن ہے آپ؟ مسلم کا یہ دیکھیں، یہ میرا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ایم ایل اے کی حکومت ہے، کیونکہ پارٹی کا نہیں ہے جو اس نے منشور پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا منشور ہے اس کے ایم ایل اے اکٹھے ہو گئے ہیں مختلف خیال میں، تو یہ ان کا اس طرح کوئی کہیں کہ بڑا ان کو مبارکہ تو نہیں ہے، یہ سڑکیں بنا دینا چاہتا اگر پیسے مل جائے مانگے، نہ ملے تو نہیں ملے گی، بس یہی بات ہے نا۔ کارکردگی ہوتا ہے سیاسی اعتبار سے لوگوں کو کتنا اپ گریڈ کیا ہے انہوں نے، لوگوں کو کتنا شعور دیا ہے انہوں نے، اس کو خود کیا شعور دیا ہے۔ ملک صاحب، ہم پرانے ادوار میں دیکھتے تھے آزاد خطے کے اندر حکومت تھی جو عوامی سطح پر بڑے پیکیجز کا اعلان کیا جاتا تھا تو لوگوں کو کام نظر آتے تھے، کم سکولز کوئی اپ گریڈ ہوتا دیکھتے تھے، ہاسپٹل اپ گریڈ ہوتا دیکھتے تھے، سڑکیں دیگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے کام ہوتا تھا۔ اب صرف ایک کام ہوتا ہے، سڑکیں ہی سڑکیں، اور کوئی ریاست کے اندر کام۔ گزارش یہ ہے جی کاشف صاحب کے
ہمارے اس دور میں سردار عبد القیوم صاحب جب 1973 میں 70 میں صدر بنے تو اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی اسکول کالج نہیں تھے. ایک میرپور میں کالج تھا, ایک مظفر آباد کالج تھا. سردار قیوم صاحب نے آتے ہی جناب پورے آزاد کشمیر میں کالج بھی دیے, اسکول دیے. اسی وجہ سے آج جو ایجوکیشن ریٹ جو ہے آزاد کشمیر کا پاکستان سے بہت آگے ہے. اور اسکول کے جو دیکھیں بلڈنگ جو اس وقت بنی ہوئی ہے, بعد میں جو ابھی بنی ہے, یہ سب ہمارے دور کی بنی ہے. تو یہ ایک اور پہلی حکومتوں کا دوسری حکومتیں آنے والی ایک تسلسل ہوتا ہے. ان کو بھی جو حکومت جیسی بھی ہے ان کو کام کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. اور جو اس کا جو ہے نا پورٹیبلٹی کا وقت جو ہے الیکشن میں ہوتا ہے, اور انشاءاللہ الیکشن میں ان کو حساب دینا پڑے. ملک صاحب, ریاست کے اندر ایک تحریک چلی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, جس کی بنیاد پر, جس کی اسٹرگل پر آٹا سستا ہوا, بجلی سستی ہوئی. اس تحریک کے بعد عوام کا سیاسی جماعتوں پر اعتبار اور اعتماد کیا کم نہیں ہوا؟ گزارش یہ ہے کہ آٹا سستا, بجلی سستی, تعمیر و ترقی, یہ میرے اپنے خیال کے مطابق کوئی ثانوی چیز ہے. مثلا اگر غزہ میں جو ہو رہا ہے جو کچھ, ان کو تھوڑے کی سڑکیں بھی بنا دیں تو اس کا متبادل ہے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اگر یہ آٹا سستا ہو گیا ہے تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں کا منشور ہوتا ہے تاریخ آزادی کشمیر اور تاریخ آزادی کو آگے بڑھانا, لوگوں میں شعور پیدا کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا, یہ ہے نا. تو یہ سڑکیں بنانا بھی ایک سڑک کام ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے. مسوقہ فال کے دور میں, نون لیگ کے دور میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک سڑکیں مسوقہ لیگ کے زمانے میں بنی. یہ نکیال والی سڑک مسلم لیگ کے زمانے میں بنی. کھریٹے والی سڑک مسلم لیگ کے, یہاں سے میرپور جو سڑک جاتی ہے مسلم لیگ کے زمانے میں بنی. یہ جو پنڈی والی سڑک ہے ہماری الاڑ والی, یہ بھی مسلم لیگ کے زمانے میں. سڑکیں تو بہت سڑک بنی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی لیگ روڈ دے رہے ہیں, ہمیں بڑی روڈیں دی ہیں. سینئر پارلیمنٹیرین بہت دفعہ اور ہمارے زمان دیکھیں بڑے کام ہوئے ہیں. یہ بینک جو ہے آزاد کشمیر بینک جو ہے, یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ یہ جو این ٹی ایس یہ کس نے کیا؟ یہ کوئی اسی کو بعد میں ہوا تھا. اسی طرح کا بیش بار یہ بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جس میں یہ اسکول کالج جو ہیں, یہ جتنے جو یونیورسٹی ہیں آج 3-4 5-6 یہ سیاسی دور میں ہوئے, یہ کسی ایم ایل اے یہ حکومت میں ہوئے. یہ میڈیکل کالج ہے آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کی جو آبادی جو ہے یہ پنڈی ڈویژن سے بھی کم ہے, پنڈی سے جو ضلع, لیکن اس پہ 3 میڈیکل کالج ہے, 4-5 یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, تو کیڈٹ کالج ہے یہاں پر, مظفر آباد کیڈٹ کالج ہے, لندری کیڈٹ کالج, آپ دانش اسکول دیے ہیں. ایک بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ضلع راولپنڈی سے کم آبادی آزاد کشمیر کی ہے. اگر اس کو ایک کمشنر رول کر رہا ہے, ایک ڈپٹی کمشنر رول کر رہا ہے, 53 وزراء کی یہاں پر ضرورت ہے. میں گزارش یہ کروں, 53 کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت ہے, اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. چونکہ یہ کبھی متنازع ہے نا, ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, اس لیے اس کا اسٹیٹس ہے, اس کو اسٹیٹس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہے, ورنہ آبادی کے لحاظ سے یا علاقے کے لحاظ سے تو نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی کم علاقہ وہ فرض کیا کولی جتنا بھی ہو, لیکن یہ متنازع علاقہ ہے تو پھر بھی اس کی اسٹیٹس بننا چاہیے. اس میں اس کا ایک اثر پڑتا ہے, اس کا پوری دنیا میں. جی آزاد کشمیر وہ علاقہ ہے جو آزاد ہوا تھا, باقی وہ علاقہ ہے جو مقبوضہ کشمیر, اس کا اثر ہے, نفسیاتی اثر بھی پڑتا ہے, ایسے لیگلی اور قانونی بھی پڑتا ہے. ہم ہی تو مطالبہ کرتے ہیں نا زیادہ مقبوضہ کشمیر والے, ہم ہی کہ میں آزادی ملنی چاہیے. تو یہ بات اسی لیے ہے نا کہ حکومت ہے. تو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنی بڑی فوج جو ہے وزراء کی نہیں رکھنی چاہیے, یہ ٹھیک بات ہے. ہمارے ہمیں اپنے جتنی چادر ہے اتنے قوم پھیلانے چاہیے, لیکن یہ ہے وہ تو ضرورت ہے جتنی رکھنی چاہیے. ملک صاحب یہ پہلے یہ جو ہے یہ فاروق اعظم نے کام اچھا کیا تھا کہ اس نے وہ آئینی امینڈمنٹ جو ہوئی تھی نا, اس میں تعداد جو ہے وزراء کی 14 رکھی تھی. لیکن یہ اب جو ہے نا یہ اس موجودہ حکومت میں یہ پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور جو 14 کی جو قید تھی وہ ختم ہو گئی. آپ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں ہمارے, ان کے اوپر ایک کیس ہے
کہ ایک ہی وقت میں جب وہ اسپیکر تھے تو ساتھ ہی وزیر اعظم کا انہوں نے حلف لے لیا. آئینی اعتبار سے یہ درست ہے؟ اور آپ چند دنوں میں ایک فیصلہ آنے والا ہے، شاید اس کی کل تاریخ ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ویسے اس لیے وہ کیس ابھی تو سب جوڈس ہے، اس پر رائے دینی نہیں چاہیے کہ کیا کریں گے. لیکن میں سیاسی کارکنوں کی حیثیت کہتا ہوں کہ وہ دونوں عہدوں پر یک وقت نہیں ہو سکتے. آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے. آپ مسلم لیگ نون کو میدانی اعتبار سے کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں؟ مسلم کا الیکشن جیت جائے. مسلم لیگ یہ میری آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بعد میں یاد کروں. مسلم لیگ نون مسلم لیگ زیادہ حکومت مسلم لیگ ہی ہو. اور مزید کوئی پبلک کے نام، عوام کے نام، اور ایک سوال اور بھی ہے کہ 7 الیکشن جیتے، عوام کی خدمت بھی کی آپ نے، عوام پھر بھی اگر مطمئن نہ ہو تو عوام کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ ہمارے ہیں ان کی شاید ناراضگی ہو سکتی ہے، دشمنی تو نہیں ہو سکتی. بس جب میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے راضی ہوں. اور کیا ان کی تعلق ہے، ساری زندگی کا تعلق ہے. مطلب آپ ہیں، آپ کے باپ دادا سے تعلق تھا ہمارا یا نہیں تھا؟ کون فیملی کیسی ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں؟ ایک سیاسی لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے، جماعتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک تعلق تو ہے نا. تو اس میں یہاں کا سن آف دی سائل ہوں، تو سن آف سائل کو نہیں پوچھیں گے، کس کو پوچھیں گے؟ یا تو چڑوئی اور یا ناڑ میں جائیں گے. آزاد کشمیر کے اندر ان دنوں بھی ایک ایشو ہے جو اسمبلی کے فلور سے سنائی دے رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں رینجرز کا قیام اور غیر ریاستی لوگوں کی اس میں شمولیت. اس میں ایک تو میں بھی یہ بھی سن رہا ہوں جی، مجھے اس کا زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن کل وہ ایک میں نے پرائم منسٹر کا بیان پڑھا تھا کہ جو رینجر یہاں بنے گی اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. یہ تو اچھی بات ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ریکروٹ کرنا چاہیے. مزید عوام کے نام کوئی پیغام؟ عوام کے نام یہ یہی پیغام ہے کہ یہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ کا ساتھ ہے، مسلم لیگ جیتے گی، حکومت بنائے گی، اور آپ کی خدمت کا جو ہم نے سفر شروع کیا تھا جہاں بریک ہوا وہاں سے پھر تھوڑا شروع کریں گے. ایک بھی یہ بھی ہے کہ ہمارے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو نوکریاں دی، سبسڈی دی. میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے ٹیچر ہیں سب کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ ہمارے دور میں ہی بھرتی ہوئے. بجلی کے میں منسٹر رہا ہوں برقیات کا، تو جتنے برقیات کے اکثر لوگ جو ہے زیادہ جو تعینات ہوئے میری عادت سے، تو ہم نے وہ کوئی اس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اس کا ایسا ہمارے لوگ آسان فرموش ہی ہے، خدمت کا صلہ ضرور دیں گے. جی ناظرین، یہ تھے ملک محمد نواز خان. 7 الیکشن جیتے، 2 ہارے، 10واں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہماری بساط، ہماری سوچ اور بصیرت کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر اور جو سیاسی اونٹ جس کروٹ بھی ہے اس کے تناظر میں ہم نے ان سے سوالات پوچھے، انہوں نے خندہ پیشانی سے جوابات دیے. آپ کو سوالات کیسے لگے اور ملک نواز خان کے جوابات کیسے لگے؟ فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اچھے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کاشف شبیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بہت مہربانی.